السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے۔ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے یمن ایٹراسٹی، یمن میں ہونے والا ظلم و بربریت۔ ایٹراسٹی کے لفظی معنی ہوتے ہیں وکڈ اور کروول ایکٹ۔ تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے پہلے یہ جو ایٹراسٹی ہے، وار ہے، سٹارٹ ہوئی۔ ایکچولی جو یمن کرائسس ہے یہ 2011 سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے حوثی باغیوں نے حملہ کیا تھا ابو ظبی ایئرپورٹ پہ۔ اس کے ریسپانس میں اب سعودی لیڈ کولیشن نے حملہ کیا ہے صدا میں ایک جیل کے اوپر، اور اسی طرح سے حدیدہ میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹی کے اوپر، جس میں بہت سارے لوگ لقمہ اجل بنے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو فیکٹس ہیں وہ ہم سٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریگریسو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ، یعنی کہ بہت زیادہ اپریسو ٹیکس لگائے گئے ہیں، اور یہ ٹیکسیشن ریلیٹڈ ہے کرنسی ڈیلر سے، اور وہ کیوں یہ ٹیکس نہیں لگا سکتے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ بھی سٹڈی کریں گے، اور اس سلسلے میں کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کیا ڈیسیجن دیا تھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا میڈیکو لیگل فلاس۔ 13 پیج پہ مشتمل ایک ڈیسیجن دیا گیا ہے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ تو اس فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ جو میڈیکل ایگزامینرز ہیں میڈیکو لیگل کیسز میں وہ اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی میڈیکو لیگل کیسز ہوتے کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم فگرز دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی کمی ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں، جو کہ ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ این ایئر اسٹرائک ان صدا۔ صدا ایک سٹی ہے جس کے بارے میں ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس بریک کیے بنا بتایا گیا ہے کہ یہ ہرٹ لینڈ ہے، سینٹرل اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے یمن کے حوثی باغیوں کے لیے، ریبل باغی موومنٹ کے لیے۔ تو صدا پہ ایئر اسٹرائک کی گئی ہے جمعہ والے دن، ہیز ریزلٹیڈ ان اے ہاریفک ڈیتھ ٹول، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، ٹیریبل ہاریفک قسم کی۔ ہائی لائٹنگ ونس اگین دا فیوٹیلٹی آف ڈسٹرکٹیو وار۔ تو ایک مرتبہ پھر سے ان تمام چیزوں نے نمایاں کیا ہے کہ یہ تباہ کن جنگ کتنی زیادہ پوائنٹ لیس اور یوز لیسنس ہے۔ دا اسٹرائک از بلیوڈ ٹو ہیو کیریڈ آؤٹ بائی سعودی لیڈ کولیشن۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ سعودی لیڈ کولیشن اتحاد کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں سعودی لیڈ کولیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اگین فلو آف سینٹینس بریک کیے بنا، کہ جس نے ٹیلی کمیونیکیشن فیسلٹی کو بھی اسٹرک کیا ہے حدیدہ میں ایک دن پہلے، کلنگ ایٹ لیسٹ 3 چلڈرن، جس میں 3 بچے وفات پا گئے ہیں، اینڈ ناکنگ آؤٹ یمنز انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، اور جو یمن کی انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ دا سعودی کولیشن ہیز ڈینائڈ دا صدا اٹیک آن ڈیٹینشن سینٹر۔ سعودی کولیشن نے، اتحاد نے انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے صدا پہ اٹیک نہیں کیا ڈیٹینشن سینٹر کے اوپر، جیل میں، ان وچ اوور 70 پیپل پیرش، جس میں تقریباً 70 لوگ لقمہ اجل بنے، ود مینی مور انجرڈ ان کریٹیکل کنڈیشن، اور بہت زیادہ لوگ تشویشناک حالت میں زخمی ہیں۔ However, تاہم it is unclear، یہ غیر واضح ہے، who else has the firepower to carry out such a devastating attack، کہ کس اور کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی کہ اتنا تباہ کن حملہ کر سکے۔ The Saudis have accepted carrying out the حدیدہ operation، دو اگرچہ سعودیوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے حدیدہ پہ اٹیک کیا ہے۔ The bombing came in the aftermath of Houthi attack targeting Abu Dhabi earlier in the week۔ ہفتے کے اوائل میں اٹیک کیا گیا تھا ابو ظہبی میں حوثی باغیوں کی جانب سے، تو یہ اس کے نتیجے میں بمبنگ کی گئی ہے، ان وچ 3 پیپل انکلوڈنگ اے پاکستانی ور کلڈ، جس میں 3 لوگ جس میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا وفات پا گئے تھے۔ while both سعودی عربیہ اینڈ اٹس کولیشن پارٹنر the UAE، دونوں سعودی عربیہ اور اس کا اتحادی پارٹنر UAE have a right to defend themselves، ان کے پاس اختیار ہے، حق ہے ان کا کہ وہ اپنا دفاع کریں ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف، بیرونی جہریت کے خلاف۔
دا کلنگز آف سچ اے لارج نمبر آف نان کمبیٹنٹس از انڈیفینسیبل، لیکن اتنی بڑی تعداد میں سویلینز کو موت کے گھاٹ اتارنا نان جسٹیفائیبل ہے، اس کی وضاحت نہیں دی جا سکتی، ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ There has been widespread condemnation of صدا میسیکر، صدا میں جو بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، جو کہ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گویٹرس کی جانب سے کی گئی ہے، who reminded all parties of their obligations، جس نے تمام پارٹیز کو اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی ہے to ensure that، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو سویلینز ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ ایون دا یو ایس جو کہ سعودی اتحادی بھی ہے، کالڈ فار ڈی ایسکیلیشن، انہوں نے بھی جنگ کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، دا کولیشن ہیز ٹارگیٹڈ نان کمبیٹنٹس ان لارج نمبرز، کے اس اتحاد نے ٹارگیٹ کیا ہے سویلینز کو بہت بڑی تعداد میں، سیمی کولن ہے، سیمی کولن میں اطراف کے دو سینٹنسز کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ پریویس اٹیکس آن مارکیٹس، ویڈنگز اینڈ سکولز، ماضی میں جو حملے کیے گئے ہیں مارکیٹس، شادیوں اور سکولز کے اوپر، اس کے نتیجے میں بھی بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ دا سیڈ فیکٹ از دیٹ، افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ جو یمن کے لوگ ہیں ان کو کرش کیا گیا ہے بیرونی جارحیت سے، اور ان کو بھوکا رکھا گیا ہے، سٹارو کیا گیا ہے، اینڈ لیفٹ ٹو فینڈ فار دیم سیلز، اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود ہی اپنا خیال رکھیں ان دا فیس آف ڈیزیز ڈیو ٹو دیئر فیوٹائل وار، اس فروٹ لیس وار کی وجہ سے، اور ان کو ڈیزیز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 3,77,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ کنفلکٹ کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اس میں تقریباً 70% بچے تھے۔ Considering these grim facts in bleak ڈارک حقائق کو دیکھتے ہوئے، to halt the suffering of Yemeni people، یمن کے لوگوں کی تکالیف کو روکنے کے لیے، مائزری ایگونی کو ختم کرنے کے لیے، اینڈ انشور دا سیکیورٹی آف آل ریجنل اسٹیٹس، اور خطے کی تمام اسٹیٹس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے، دا سونر دس وار از اینڈیڈ دا بیٹر، جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہوگی اتنا زیادہ یہ بہتر ہوگا۔ دا ہسٹری آف ریسنٹ کنفلکٹس ہیز شون، حال ہی میں ہونے والے جھگڑوں کی تاریخ یہ دکھاتی ہے that guerrilla groups using asymmetric tactics have managed to take on much more powerful and well armed adversaries، کہ جو گریلا گروپس ہیں وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے مینیج کیا ہے بہت زیادہ طاقتور اور ویل آرمڈ دشمنوں کو ہرانے کے لیے، جیسا کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا۔ ان یمن، اگر ہم یمن کی بات کریں تو جو حوثی ہیں انہوں نے عرب اتحاد کے خلاف اسی طرح کے حربے استعمال کیے ہیں، جن کے پاس ہائی ٹیک ویسٹرن ویپنری بھی موجود ہے۔ دیئرفور، اس لیے واٹ از ریکوائرڈ از اے نیگوشیٹڈ اینڈ ٹو وار، اس لیے بات چیت کے ذریعے جنگ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ این امیڈیٹ سیز فائر مسٹ بی ڈکلیئرڈ، فوری طور پہ سیز فائر ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ اینڈ دا یمنی گورنمنٹ اینڈ ہاؤسیز اینڈ سدرن ایلیمنٹس، اور اسی طرح سے جو یمنی حکومت ہے، حوثی ہیں، اور جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں اور لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر جو اس میں شامل ہیں، شوڈ چاک آؤٹ اے پاور شیئرنگ ایگریمنٹ، ان کو پاور شیئرنگ ایگریمنٹ بنانا ہوگا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں نہیں بنایا جا سکا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دا فارن سپورٹرز آف دیز یمنی فیکشنز، اور اسی طرح سے یمنی فیکشنز کو جو بیرونی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور ایران شامل ہیں، ان کو بھی اس طرح کی کاوشوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیر آفٹر، اس کے بعد، اے ڈیموکریٹک روڈ میپ کین بی ایگریڈ اپان، ایک جمہوری روڈ میپ پہ راضی ہوا جا سکتا ہے جو کہ پروٹیکٹ کرے، تحفظ کرے یمن کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا، کیپنگ ان مائنڈ دا کنٹریز کنفیشنل اینڈ ٹرائبل انٹریکیسیز، یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک کو بہت ساری قبائلی پیچیدگیوں کا سامنا ہے، اینڈ پروٹیکٹنگ یمنس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اور یمن کی جو خطے کی تحفظ ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مور حوثی اٹیکس آن سعودی اینڈ امارات ٹارگیٹس اینڈ سیویجز مینی ریسپانس میں ڈیسیمیٹ اے لارج نمبر آف سویلین، اگر اسی طرح کے اور زیادہ حوثی حملے ہوتے ہیں سعودی اور اماراتس پہ، اور اس کے بدلے میں سیویج رسپانس دیا جاتا ہے، وحشیانہ قسم کا رسپانس دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی تعداد میں جو سویلینز ہیں ان کو متاثر کرے گا۔ آر ان ایکسیپٹیبل، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اینڈ ول اونلی فیول اے سائیکل آف وائلنس، اور یہ تشدد کا جو سائیکل ہے اس کو مزید بڑھائے گا یمن کے اندر، اور جو وائڈر ریجن ہے یعنی کہ خطے کے اندر بھی اس کو زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے۔
اب ہم ٹیکسیشن کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. FBR ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے ککڈ اپ کیا ہے، اسٹارٹ کیا ہے ایک نئی اور غیر ضروری کنٹروورسی کو، غیر ضروری متنازع کو، کیونکہ انہوں نے نوٹسز بھیجے ہیں کرنسی ڈیلرز کو کہ وہ ڈپازٹ کرائیں 16% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان کی ٹوٹل انکم کے اوپر. آلدو یہ لوگ پہلے انکم ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے 16% ان پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہے، اینڈ پے ود ہولڈنگ ٹیکس، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی دیں آؤٹ ورڈ ریمیٹنسز کے اوپر. ریمیٹنسز دو قسم کی ہوتی ہیں، ان ورڈ ریمیٹنسز اینڈ آؤٹ ورڈ ریمیٹنسز. ان ورڈ جو کہ ملک میں آ رہی ہوں، آؤٹ ورڈ جو کہ باہر جا رہی ہوں. دے میک تھرو این آئرش کمپنی، جو کہ وہ ایک آئرش کمپنی کے تھرو کرتے ہیں. دا فیڈرل گورنمنٹ ہیڈ وڈران FED، جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو وڈرا کر لیا تھا ایکسچینج کمپنیز کے اوپر، کیونکہ یہ فیصلہ آیا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جانب سے 2014 میں، اور انہوں نے ان دلائل کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ڈیل کرتی ہیں بائنگ اور سیلنگ میں فارن کرنسی کی، اور تقریباً 29% انکم ٹیکس کے اوپر وہ پے کرتی ہیں، تو اس لیے وہ سروس پرووائڈرز نہیں ہیں، اور جو وفاقی حکومت ہے ان کو FED لاگو ان پہ نہیں کر سکتی. اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ نے بھی رول کیا تھا FED کے نفاذ کے خلاف کرنسی ڈیلرز کے اوپر. مزید یہ کہ جو سروس ٹیکس ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایک صوبائی لیوائی ہے، صوبائی سبجیکٹ ہے، اور اس لیے اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کو کلیکٹ کرنا وہ صوبوں کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ ایسا کیا گیا ہے 18th امینڈمنٹ جو کہ 2010 میں کی گئی ہے اس کے تحت. FBR کین ناٹ ٹیکس سروس پرووائڈڈ ان دا پروونسز، اس لیے جو سروسز صوبوں میں دی جا رہی ہیں اس پہ FBR ٹیکس نہیں لگا سکتی. لائک وائز اسی طرح سے دا ڈیمانڈ فار پیمنٹ آف ود ہولڈنگ ٹیکس، جو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس دیں آؤٹ وارڈ ریمیٹنسز کے اوپر، جو کہ ایکسچینج کمپنی آئرش فرم کے تھرو بھیجتی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائلیشن ہوگی ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کی آئرلینڈ کے ساتھ. تو ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے بائیلیٹرل ایگریمنٹ میڈ بائی ٹو کنٹریز ٹو ریزالو ایشوز انوالونگ ڈبل ٹیکسیشن آف پیسیو اینڈ ایکٹیو انکم آف ایچ آف دیئر ریسپیکٹیو سٹیزن. ان رسپانس اس کے نتیجے میں جو ایکسچینج کمپنیز ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے فائنانس منسٹر کو، اور کہا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور وڈرا کریں ٹیکس ڈیمانڈ کو، جو کہ غیر قانونی طور پہ کریٹ کی گئی ہے ٹیکس اتھارٹیز کی جانب سے. پرائما فیشی اس کا مطلب ہوتا ہے آن دا فیس آف اٹ، جو FBR ہے ول ہیو ناٹ اینی لیگ ٹو اسٹینڈ، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا اگر افیکٹڈ کرنسی ڈیلر اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کو نوٹس کی چیلنج کرتے ہیں کورٹ کے اندر. نیور دی لیس، اس کے باوجود جو ایکسچینج فرمز ہیں وہ آؤٹ آف لائن گئے ہیں، اور انہوں نے تھریٹن کیا ہے کہ وہ جو برڈن ہے ٹیکس کا وہ کسٹمرز کے اوپر ڈال دیں گے، اور جو پریشر لانا چاہ رہے ہیں وہ حکومت کے اوپر تاکہ وہ ریووک کر لیں، کینسل کر دیں FBR نوٹسز کو. اٹ از ٹوٹلی انکالڈ فار، یہ تمام چیزیں غیر ضروری ہیں. دا رائٹ وے فار دیم از ٹو انگیج ود فائنانس ریونیو منسٹری، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ فائنانس ریونیو منسٹری کے ساتھ انگیج کریں اور FBR کے ساتھ، اور ایک ایمیکیبل کارڈیل فرینڈلی ریزولوشن حل تلاش کریں اس مسئلے کا. The FBR must also reconsider its action. FBR کو بھی اپنے جو اقدام ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اگر یہ ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے تو یہ انکریج کرے گا بلیک مارکیٹ کو، کہ جو سگنیفیکنٹ پارٹ ہے لیگل فاریکس بزنس کا وہ غیر قانونی حوالہ یا ہنڈی اپریٹس کے پاس چلا جائے، جو کہ ان ورلڈ ریمیٹنسز کو بوسٹ کرنے کی کوشش کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو سٹانس ہے FATF کی نیگوشیشنز میں، بات چیت میں، اس کو بھی کمزور کر سکتا ہے. The FBR's desperation to increase its collection to meet hefty tax revenues، FBR کی یہ ڈسٹریس کہ وہ بہت زیادہ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ انارمس ہیوج ٹیکس ریونیوز ٹارگٹس کو میٹ کیا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. بٹ لیکن دے شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایز این ایکسکیوز ٹو ریزارٹ ٹو ریگریسو ٹیکسیشن. ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے بہت زیادہ اپریسو ٹیکسیشن لگانے کے لیے. دیر آر پلینٹی آف ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکسڈ ایریاز، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا یا وہ پھر انڈر ٹیکس ہیں، تو وہاں سے بوسٹ کیا جا سکتا ہے کلیکشن کو، بجائے اس کے کہ ایسے لوگ جو کہ پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید دباؤ ڈال دیا جائے. آن فرائیڈے جمعہ والے دن ایک 13 پر پیج ورڈکٹ فیصلہ ڈیسیژن لکھا گیا ہے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں. تو اس میں ریویل کیا گیا ہے، انکشاف ہوا ہے ایک بہت زیادہ شاکنگ فیکٹ کا،
کہ جو میڈیکل ایگزامینرز ہوتے ہیں، میڈیکل ایگزامز کیے جاتے ہیں میڈیکو لیگل ورک میں، فیو ان دا کنٹری وڈ بی انفیملیئر ود دا ٹرم، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے ملک میں جو اس ٹرم کو نہ جانتے ہوں۔ اگر اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں تو یہ میڈیکو لیگل پروسیس ریفر کرتا ہے فزیکل ایگزامینیشن کرنا مینڈیٹڈ ہیلتھ فیسلٹی میں وکٹمز کا جو کہ کوئی ان نیچرل ڈیتھ کا شکار ہوئے ہوں یا پھر کسی انجری کا شکار ہوئے ہوں، خاص طور پہ جس میں کریمنلٹی شامل ہو رہی ہو، کوئی جرم شامل ہو، دیٹ کوڈ ہیو اے لیگل ریپرکشنز، جس کے قانونی کانسیکوینسز ہوں، ریپرکشنز ہوں۔ فرام اسالٹ ٹو ایکسیڈنٹس ٹو سسپیکٹڈ ہومیسائڈ، اس میں قتل کیا جانا، ایکسیڈنٹس اور مشتبہ قسم کی خودکشی اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں آتی ہیں، تو جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، تفتیش کا، وہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے جس کو ریکارڈ میں لایا جاتا ہے وکٹمز کی انجریز کے اوپر۔ تو امیجن کیا جا سکتا ہے کہ جو میڈیکل ایگزامینرز ہوتے ہیں اس اسپیسیفک فیلڈ میں ان کو کافی زیادہ ٹریننگ حاصل ہوگی، لیکن ایسا نظر آتا ہے جس طرح سے آنریبل جج نے آبزرو کیا ہے ڈیٹا کو ریفر کرتے ہوئے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے محض 10.45% میڈیکل ایگزامینر جو پنجاب میں ہیں وہ منیمم کوالیفیکیشن تھریش ہولڈ کو میٹ کرتے ہیں، جو کہ مینڈیٹری ہے اس سے پہلے کہ کوئی شخص امبارک کر سکے، سٹارٹ کر سکے میڈیکو لیگل ورک۔ ایون ورس اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہے کہ کتنا زیادہ لو بار ہے کوالیفیکیشن کا کہ صرف 4 ویک پریکٹیکل ٹریننگ کورس کی ضرورت ہے۔ میڈیکو لیگل سسٹم ود 90% ان ایکسپرٹ اینڈ انکوالیفائڈ میڈیکل ایگزامینرز، اسی طرح سے یہ جو میڈیکو لیگل سسٹم ہے اس میں تقریباً 90% غیر ماہر لوگ ہیں اور انکوالیفائڈ میڈیکل ایگزامینرز ہیں، تو یہ ان ایگریمنٹ نہیں ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے، جو کہ گارنٹی کیا جاتا ہے آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ دا جج سیڈ، یہ تمام باتیں کہیں گئی ہیں جج کی جانب سے۔ دس از ایز ہی نوٹڈ، یہ تمام چیزیں جس طرح سے انہوں نے نوٹ کیا، این الارمنگ سچویشن دیٹ مسٹ ریزلٹ ان دا مس کیریج آف جسٹس، جو یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے انصاف نہیں پرووائڈ کیا جا سکتا کیونکہ نمبر آف کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو جو ڈسپینسیشن ہے جسٹس کی انصاف کی فراہمی ہے، یہ سب سے اہم سینٹرل پوائنٹ ہے فنکشنل اسٹیٹ کا اور معاشرے کا، جو کہ بیلنسڈ اور آبجیکٹیو آربیٹریشن ججنگ کے تھرو ممکن ہو سکتا ہے۔ بٹ سچ اے پروسیس کین ریمین اونلی اے پائپ ڈریم، تو لیکن اس طرح کا جو عمل ہے وہ صرف ایک ان اسٹیبلش خواب رہے گا ایز لانگ ایز ایون دا موسٹ ایویڈنس گیدرنگ پروسیس از ڈیپلی فلاڈ اینڈ ان ایکسپرٹلی کنڈکٹیڈ، کیونکہ جس میں سب سے زیادہ شواہد اکٹھے کیے جا سکتے ہیں وہ عملی بہت زیادہ فلاڈ ہے اور غیر معیار طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ دا ایکویولنٹ ڈیٹا ان ادر پروونسز نیڈ ارجنٹ کولیشن، اسی طرح سے جو دوسرے صوبوں میں ڈیٹا ہے اس کو بھی اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اور صورتحال کو فوری طور پہ ریکٹیفائی کرنے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ناٹ اونلی مسٹ دا کرنٹ کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس بی اسٹرینجنٹلی امپلیمنٹڈ، نہ صرف جو موجودہ کوالیفیکیشن کی ضروریات ہے ان کو سخت طریقے سے نفاذ کیا جانا ضروری ہے، جو کوالیفیکیشن ہے اس کو بھی ریوائز کیا جانا چاہیے جیسا کہ جج نے ریکمینڈ کیا ہے۔ وداؤٹ دیٹ، اس کے بغیر دیر کین بی نو ہوپ، کوئی امید نہیں ہوگی امپروومنٹ کی جسٹس سسٹم کے اندر۔ تو یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، ہم نے جس میں دیکھا کہ کس طرح سے میڈیکو لیگل فلاز موجود ہیں، صرف 4 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد کوئی بھی اس پروفیشن میں انٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے۔ آئی تھنک 4 ہفتے کی ٹریننگ MBBS کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو اگر کسی نے MBBS کیا ہوا ہے تو آئی تھنک دے آر مور کوالیفائڈ ٹو ڈو اینی فزیکل ایگزامینیشن، اگر انہوں نے 4 ہفتے کی ٹریننگ لی ہے تو وہ صرف ان کو ایک گائیڈ دینے کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد ریگریسو ٹیکسیشن سے متعلق ہم نے اسٹڈی کیا کہ کس طرح سے ہمارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں نہیں چل سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کیونکہ ایک فیصلہ آیا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جانب سے، پھر سندھ ہائی کورٹ کا بھی اس کے اوپر فیصلہ تھا، ہماری بائیلیٹرل ٹریٹی ہے آئرلینڈ کے ساتھ، تو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے FPR اگین سے ٹیکس لگانے جا رہی ہے کرنسی ڈیلرز کے اوپر، تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے آج کی ایڈیٹوریل میں دیکھی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یمن ایٹراسٹیز سٹارٹ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ایڈیٹوریل اسٹڈی کیا تھا، آپ کو وہ پلے لسٹ میں مل سکتا ہے اگر آپ جا کے دوبارہ سے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں، کہ پہلے تو یمن کے جو حوثی باغی ہیں انہوں نے ابو ظہبی پہ حملہ کیا تھا، تو اس کے رسپانس میں جو حملہ کیا گیا ہے اس کو سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جب تک یہ وار اینڈ نہیں ہوتی تو دونوں جانب سے جو نان کمبیٹنٹس ہیں، سویلینز ہیں، وہ لقمہ اجل بنتے رہیں گے اور جو اموات کی شرح ہے وہ بھی اسی طرح سے بڑھتی رہے گی، جو کہ یمن کے لوگوں کے لیے اور پورے خطے کے لیے ایک اچھی علامت نہیں ہے۔
یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کمنٹ کویسچن ہوتا ہے تو وہ بھی ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.